الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں سلمان حسن. آج بات کریں گے کے الیکٹرک کی. جی ہاں، جو کمپنی کراچی کو بجلی سپلائی کرتی ہے وہ ہے کے الیکٹرک. اگر اس کو کوئی گورا کہے تو کہے گا کے الیکٹرک. ویسے پنجابی میں بھی اس کو یہی کہا جاتا ہے، کے الیکٹرک. اینی وے، یہ جو کمپنی ہے نا کے الیکٹرک، یہ پہلے کے ای ایس سی تھی، اور ستمبر 1913 میں ٹائٹینک ڈوبنے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا تھا. اب یہ کراچی کا ٹائٹینک ہے. اس میں تقریباً 10,000 ملازمین کام کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، 10,000 ملازمین اس میں بھرتی ہیں. کام پتہ نہیں کتنے کرتے ہیں، کیونکہ کام کر رہے ہوتے تو پھر وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت کراچی کا حال ہے. اچھا، اس کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں، کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پہ، تو وہاں پر راوی چین ہی چین لکھتا ہے. یعنی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ جاپان کی کسی کمپنی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں وہاں پر معلومات دی گئی ہیں، فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کرنٹ اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں اس پر ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو آپ کو واقعی ایسا لگے گا کہ شاید دنیا کی کوئی بہترین کمپنی ہے جو کہ جس کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل مکمل برعکس ہے. کیونکہ اب جو خبریں آئی ہیں آج، خاص کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس وقت ملک بھر میں تو لوڈ شیڈنگ ہو ہی رہی ہے، لیکن کراچی میں خاص کر جو ہے وہ اس وقت تقریباً وہی حال ہے جو 2012 میں لاہور میں یا پنجاب میں ہوتا تھا، کہ 1 گھنٹے لائٹ آتی تھی اور 1 گھنٹے لائٹ نہیں آتی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی میں جو بعض علاقے ہیں وہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد، ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہ 3 گھنٹے کے لیے لائٹ جاری ہے. اچھا، جو خبر آئی وہ بھی میں کوئکلی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ جی مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے، جبکہ اولڈ سٹی ایریا میں 16 گھنٹے جو ہے وہ بجلی بند ہے. اور شہری جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں کے بل تو جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن بجلی جو ہے وہ نہیں آتی ہے. اچھا، ضلع وسطی کے مختلف علاقے ہیں، سرجانی، شفیق موڑ، ناگن چورنگی، پھر اس کے علاوہ جو اولڈ سٹی ایریا ہے، گارڈن ہے، لزبیلا ہے، سول لائنز ہے، یہاں پر 12 گھنٹے. جبکہ لانڈی، اورنگی، کورنگی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر دن کے بعد اب رات میں بھی بجلی جو ہے اس کی سپلائی معطل ہے. اور بیسیکلی جو آج کل کراچی کے شہری ہیں نا، وہ اس وقت رت جگہ کرنے پر مجبور ہوئے ہوئے ہیں. رات جو ہیں وہ گزارتے ہیں جاگ جاگ کر. اچھا جی، اس کے علاوہ جو یعنی کہ کے الیکٹرک ہے، اس کے ترجمان کا موقف ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ علاقے میں ہونے والی بجلی چوری اور نقصانات کی شرح پر منحصر ہے. مینٹیننس، شٹ ڈاؤن اور علاقائی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے. میں نے کہا نا، ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی جاپنیز کمپنی کے بارے میں جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایسا لگے گا کہ شاید یہ دنیا کی بہترین کمپنی ہے. نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، نہ یہاں پر کوئی فالٹس آتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی مینٹیننس ہوتی ہے. سب کچھ جو ہے وہ بہترین چل رہا ہے، اور یہی جو ہے نا وہ ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اچھا، جو پاور ڈویژن جو ہے نا اس کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں اس وقت بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ 5,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. یعنی جو پیداوار ہے نا جنریشن بجلی کی ملک میں، وہ اس وقت ہے 22,500 میگا واٹ، جبکہ جو اس کی جو طلب ہے وہ ہے تقریباً 27,500 میگا واٹ. تو اسی وجہ سے 5,000 میگا واٹ جو ہے وہ شارٹ فال ہے. بہرحال ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کے الیکٹرک کی، تو کے الیکٹرک کا تعلق ظاہر ہے کراچی سے ہے، اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ہب ہے بزنس کا، اور ایک ایسا شہر ہے جو کہ ملک کو 70% ریونیو جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے باوجود کراچی والے جو ہیں وہ بجلی کے لیے بل بلا رہے ہیں. بل تو آ رہے ہیں لیکن کراچی والے بل بلا رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ دیکھیے، دلچسپ کہیں یا افسوسناک بات کہیں زیادہ بہتر ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کراچی والے ہیں وہ کیا کریں. کیونکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی بجلی نہیں آ رہی ہے، بجلی نہ آنے سے بہت کچھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. بجلی نہیں آتی ہے تو ظاہر موٹریں نہیں چلتی، موٹریں نہیں چلتی تو پانی نہیں آتا، پانی نہیں آتا تو پھر آپ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بلکہ مجھے ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے اس پر کہ کراچی والے کا ہی کسی دل جلے کا میرے خیال ہے شاید یہ شعر ہوگا کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، ہم نے 2 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو یہ اس وقت بیچارے کراچی والوں کا حال ہے. دہائیاں دے رہے ہیں، پریشان ہیں. کبھی ان کو جو ہے وہ طوفان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. آندھیاں چل جائیں، کوئی اور مسئلے، لینڈ گریبنگ، کوئی نہ کوئی ایشو ہر وقت کراچی والوں کے سروں پر جو ہے نا وہ تلوار کی طرح لٹک رہا ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ جیسے ہی موسم جو ہے ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں بہتر ہوا ہے، بارشیں ہوئی ہیں،
تو ایسے میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے ان کو. اور یقین جانیے کہ جو کراچی والے ہیں نا وہ بارش کی بھی دعا نہیں کرتے بیچارے. وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی بارش نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ ادھر بارش کی پانی کی ٹپ ٹپ اور ادھر فیڈرز ٹرپ, تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار کم از کم کوئی ایک چیز تو مل جائے نا ہمیں. تو بہرحال اس وقت بہت برا حال ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بڑے برے ہیں. اس کے اثرات کیوں برے ہیں؟ کیونکہ آپ تو جو ہے یعنی کہ جو انتظامیہ ہے, جو کے الیکٹرک ہے, وہ تو دامن بچا کر نکل جاتی ہے. ایک یعنی کہ وہ ون لائنر جسے کہتے ہیں نا, ون لائنر دیں گے کہ نہیں جی یہ تو مینٹیننس جو ہے وہ ہو رہی ہے, یا اس طرح کے 10,000 طرح کی توجیحات بیان کریں گے کہ آپ چپ ہو جائیں گے, آپ کہیں گے یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال کے الیکٹرک ہے اور اس کا یہ کنسورشیم ہے, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, کیا کر سکتے ہیں ہم. بہرحال جو اثرات آ رہے ہیں نا سامنے وہ کیا آتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب کئی کئی گھنٹے لائٹ نہیں ہے تو آپ سو نہیں پا رہے. اب کراچی جو ہے اس میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ سروس سیکٹر میں کام کرتے ہیں, سروس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, تو ان کو صبح اٹھ کے آفیسز جانا ہوتا ہے. اب جب لیٹ سوتے ہیں, لیٹ اٹھتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, تو پرفارمنس پر اس کا اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جب پورا دن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خوار ہونے کے بعد اور لڑ بھڑ کر کسی بھی طریقے سے مرتے کیا نہ کرتے, وہ بہرحال کام کرنے کے بعد جب نکلتے ہیں شام کو, تو ایک ٹریفک کے ازدحام سے ہوتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں, بجلی پھر نہیں ہوتی ہے. اور پھر جب بچے جو ہیں وہ چیختے چلاتے ہیں, یا بچے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا گھر کی جو خواتین ہیں بیگمات ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں کام ہے, فلاں جگہ لے چلو, تو پھر آگے سے اس شخص کا جواب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. کیونکہ وہ دن بھر جو ہے وہ مصیبت گزار کر واپس آتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی لائٹ بھی نہیں ہے. اس میں چڑچڑا پن جو ہے وہ لوگوں کی طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور پھر اگلے دن کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ رات پھر آپ کو جاگ کر گزارنی ہے. تو پورا ایک سائیکل ہے بیسیکلی جو کہ متاثر کرتا ہے شہریوں کی پرفارمنس کو. اور جب شہریوں کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے تو پھر اوور آل جو پرفارمنس ہے شہر کی, یہ جو سروس سیکٹر ہے اس کی, وہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی اس وقت جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک بات ہے. اتنی تشویشناک ہے کہ جو وزیر اطلاعات سندھ ہے شرجیل انعام میمن, ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی. انہوں نے کیا ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ اپنے ہی جو ایلائے ہے یعنی کہ وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, اس کے باوجود وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ اگر آپ جائیں شہری علاقوں میں سندھ میں تو وہاں پر اب گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے, گھنٹے تو گئے, اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کئی دن کی. وہ کہتے ہیں جی 2 3 دن کے بعد لائٹ آ رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں 2-3 دن کے بعد لائٹ آئے گی تو وہاں تو شاید ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے لوگ پتھر کے دور میں چلے گئے, کہ کیا مطلب یعنی کہ وہاں لائف کیا ہے بیسیکلی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لائٹ نے آنا کب ہے, اور آتی بھی ہے تو وہ پھر جانے کے لیے آتی ہے. تو یہ بڑی اس وقت افسوسناک جو ہے وہ صورتحال ہے کہ شرجیل امام میمن جو ہے ان کو وہ کرنا. اچھا اس پہ سونے پہ سہاگا, مزے کی بات یہ تو چل ہی رہا ہے. ادھر جو آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم جو شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا, نیچے چلا گیا, اس کے اب جو ہے وہ نیگیٹو اثرات بھی آئیں گے. اور وہ کیا کہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے پڑ رہے ہیں. اور اس میں وعدے کیا ہیں کہ جی آپ کو ایک طرف پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھانی ہے, لیوی بڑھانی ہے اس میں, اور ساتھ ساتھ آپ کو جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ کرنا ہے. اور اب یہ خبر آ گئی ہے جناب کہ جی جو بجلی کی قیمت ہے اس میں اب تقریباً 2 روپے جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا جائے گا. اور مزید جو ہے نا وہ جھٹکے دینے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. بجلی کی جو قیمت ہے اس میں جو کے الیکٹرک ہے نا اس میں ہوگا یہ کہ وہاں پر تو تقریباً کوئی 1.5 روپے کا اضافہ جو ہے ہوگا, اور جو اوور آل قیمتیں ہیں اس میں 2.5 روپے کا اضافہ ہو گیا. اور یہ ہوگا, اور یہ سمجھ لیں تقریباً کہ جو بجلی ہے نا وہ 3 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک بڑھائی جائے گی آنے والے دنوں میں. تو 3.5 روپے جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب معلوم نہیں یہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ اب کہاں تک جائے گا. ایک یونٹ جو ہے وہ 33 روپے تک میرا خیال ہے شاید پہنچ گیا ہے, اور اس میں جو ہے مزید اضافہ اب ہونے کے لیے جا رہا ہے. اچھا, اور آپ اس پہ ایک اور خبر دیکھیں, وہ یہ کہ جی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے نا برائے توانائی, اس کے اجلاس میں جب پوچھا گیا کہ جی مسئلہ ہے کیا, بجلی کا شارٹ فال کیا ہے, تو کہا گیا کہ جی بجلی جو پیدا کی جاتی ہے وہ کیونکہ ایندھن سے کی جاتی ہے ہمارے ہاں زیادہ تر, تو ایندھن کی کمی ہے جس کی وجہ سے بجلی نہیں پیدا ہو رہی. درآمدی فیول سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ بھی مہنگی پیدا ہو رہی ہے, اور اس وقت 33 روپے فی یونٹ تک بجلی پیدا ہو رہی ہے. اور NTDC حکام نے بتایا کہ سندھ میں بجلی کے بڑے آلات کی چوری
معمول بن چکا ہے. جون جولائی میں بارشوں کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں, تو شکارپور میں 160 MV کا ٹرانسفارمر اور ٹاور گر گئے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال گمبھیر ہے صورتحال بہت زیادہ, اور جو بار بار اب کیونکہ بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کی زیر صدارت, اور آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک کاؤنسل بنائی گئی ہے, بزنس کاؤنسل فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنائی گئی ہے, اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس نے کرنا کیا, اس نے باہر سے سرمایہ کاری لانی ہے, اس کو سیکیور کرنا ہے, اور اس سے ان کو, آپ کو یاد ہے نا کہ وہ آنے والے ماہوں سال کے اندر کہا گیا کہ جی یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, اور اس میں ہم $3 ٹریلین تک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو پہنچا دیں گے. تو ایک میرے ایک ادنا سا بالکل ایک معمولی سا مشورہ ہے کہ جو سرمایہ کاری کے لیے آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں کوشش یہ کریں کہ سرمایہ کاری جو ہے نا وہ توانائی سیکٹر میں جو ہے وہ پہلے کی جائے, کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت توانائی سیکٹر کے وہ سب کے سامنے ہیں. کس طرح سے دعوے تو ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے فلاں سولر پلانٹ لگا دیا. اب وہ کراچی میں ایک آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر پلانٹ بھی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ویژن ہے وہ بڑا زبردست ہے. یعنی ابھی ایک اندازے کے مطابق جتنا مجھے یاد ہے 6 اس وقت نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں جہاں سے بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے لیے, اور تقریباً 7.5% جو ہے نا وہ جو پوری جو یعنی کہ پاکستان میں جنریشن ہوتی ہے اس کا 7.5% جو ہے وہ نیوکلیئر سے ہم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ 2050 تک کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 32 نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے, جہاں سے تقریباً 40,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کی جائے گی. یہ تقریباً اتنی بجلی ہے جتنی چائنا کا جو ایک 3 گارجس ڈیم ہے نا, آپ کو یاد ہوگا, اس ڈیم سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 38,000 میگا واٹ بجلی ایک ہی ڈیم سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ ہم 32 جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بنائیں. تو کمپیریزن کر لیجیے آپ. بہرحال پاکستان جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے, اللہ کرے کہ جو ہے نا وہ صورتحال کچھ بہتر ہو, اور آنے والے دنوں میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ صرف بجلی کی جو یونٹ کی قیمتیں ہیں وہی نہ بڑھائی جائیں, بلکہ بجلی جو ہے وہ سپلائی بھی کی جائے, بجلی جنریٹ بھی کی جائے, بجلی پہنچائی بھی جائے. کیونکہ اگر بجلی آئے گی تو پھر جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلے گا, اور معیشت کا پہیہ چلے گا تو پھر وہ جو آپ کے جو گولز ہیں نا, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری ہم نے کروانی ہے, تو سرمایہ کاری ضرور کروائیں, لیکن خدا کے واسطے توانائی سیکٹر میں کروا لیں. اور ہاں, کمپٹیشن پیدا کریں. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا کے کئی ممالک, کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر شہروں کو جو بجلی سپلائی کی جاتی ہے وہ ایک کمپنی نہیں کرتی ہے بلکہ ملٹیپل کمپنیز کرتی ہیں. وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں جو صارف ہوتا ہے نا, اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو جو کمپنی اچھی سروس پرووائڈ کر رہی ہے, وہاں منوپلی نہیں ہوتی ہے, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, صارف کا فائدہ ہوتا ہے, اس سے اچھے پرائز بھی ملتے ہیں, اچھی سروس بھی ملتی ہے. تو اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے اس پر خدارہ غور کریں, عمل کریں. اور یہ جو آپ بلیک میل ہوتے ہیں نا ایک ہی کمپنی کے ہاتھوں کے, جی بس ایک ہی کمپنی ہے کے الیکٹرک, یا یوں کہیے کھے الیکٹرک, تو جو کھے الیکٹرک ہے نا اس سے کسی بھی طریقے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چھٹکارا پائیں, لیکن کم از کم اس کو ہم یہ موقع ضرور دیں کہ وہ صارفین کو خوش کر سکیں, نہ کہ ان کو جلائیں, ان کے دل جلائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.